إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قابل احترام فضيلة الشيخ الاستاذ الدکتور محبوب ابو عاصم حفظہ اللہ، موقر اہل علم، طلباء و طالبات، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک بہت ہی حساس عنوان جو ہر دور کی ضرورت رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جس میں شہرت اور خود پسندی کے اسباب بڑھ گئے ہیں، ایک ایسا عنوان جو ایک بندے کو واقعی اللہ کے ہاں کامیاب بناتا ہے اور ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے باطن کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، آج کی اس بزم میں، اس اجتماع میں، اس مجلس میں ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ اخلاص کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے ذریعے سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو کوئی شخص اپنے رب سے ملاقات، اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے تو اچھا عمل کرے، بھلا عمل کرے، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے جو ہماری اس گفتگو کا مرکزی عنوان ہے کہ ایک انسان کو ساری نیکیاں، سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ وہ نصوص، وہ دلائل جو قرآن اور سنت اور سلف کے اقوال سے ہم کو ملتے ہیں، وہی آپ لوگوں کے سامنے میں اس مجلس میں پیش کروں، تاکہ ان اقوال میں اور ان آیات و احادیث میں غور کر کے ہم اپنے قلب کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ واقعی ہماری کوششوں کے پیچھے کام کرنے والی نیت انہیں مقبول بنا رہی ہے یا انہیں مردود بنا رہی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عمل میں دو چیزیں ہوں، اور عمل کی قبولیت کے اعتبار سے دو شرطیں وہ پوری کرے۔ ایک تو ظاہری شرط ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ اس کا عمل ڈھانچے کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے سنت کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دین اسلام کے مطابق ہو۔ اور اسی طرح سے دوسری شرط جو باطنی شرط ہے وہ یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے ہو۔ اگر یہ دو شرطیں آدمی پوری نہیں کرتا ہے، دونوں شرطیں پوری نہیں کرتا ہے، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک شرط پوری کرے اور دوسری نہ کرے تب بھی اس کا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اگر عمل میں سنت نہ ہو، بدعت ہو، آزاد مزاجی ہو، جیسے جی میں آئے کر لیا، قبول نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے عمل سنت کے مطابق تو کیا لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، بلکہ شہرت، لوگوں کے ہاں مقام بنانا، دنیا کا مفاد مقصود تھا، تو ایسا عمل اچھا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اچھا قرار نہیں پائے گا، چاہے وہ
نماز جیسا عمل ہو، چاہے وہ حج جیسا عمل ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ لہٰذا ایک بندے کے لیے چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں کہ ایک انسان جو عمل کرتا ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ خدمت خلق ہو، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو، چاہے وہ دین کی دعوت ہو، تبلیغ ہو، یا کوئی بھی عمل ہو۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے چاہیے کہ وہ اللہ کی خاطر ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، یہ دو رکن ہیں عمل متقبل کے۔ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو اس کے لیے دو رکن ہیں، دو بنیادی شرطیں ہیں۔ لا بد ان يكون خالصا للہ صوابا علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں صواب ہو، یعنی ٹھیک ٹھاک ہو، اس میں کوئی خرابی غلطی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اللہ رب العالمین کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہنا یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو سارا ہی قرآن اس لیے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، لیکن قرآن کریم میں بعض آیات میں خاص طور سے علانیہ طور پر اس بات کو بیان کرنے کا جو حکم ہے، اس بات کی اہمیت کو اور اس کی عمومیت کو اور انسان کو اس پر توجہ دے کر اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس بات کو بتاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دین میں اچھی نیت کی اور اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ صحت عمل کا مدار صحت نیت پر ہے۔ ایک آدمی کا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے، اس کا مدار اس پر ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو امام البخاری نے بدء الوحی میں حدیث نمبر 1 اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1907 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل جو کیا گیا ہے اس کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی عمل مقبول، نیت اچھی نہیں عمل مردود، اگرچہ بعض شرائط اور بھی قبولیت کی ہیں لیکن یہ بنیادی شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ انما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت اچھی تھی ثواب ملے گا، اگر نیت بری تھی تو گناہ ملے گا۔ اگر ایک آدمی بری نیت کر کے اسی پر مر جائے تو چاہے عمل نہ کر پائے وہ گناہ گار قرار پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے سامنے تلوار سونت کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو، وہ بھی تو اپنے مد مقابل ایک دوسرے مسلمان کو جو اس سے لڑ رہا تھا قتل کرنے کا حریص تھا، اسی حرص پر وہ مرا، اسی نیت پر وہ مرا۔ لہٰذا اس نیت پر خاتمے کی وجہ سے اگرچہ مقتول ہے لیکن جہنم میں جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھی نیت اور بری نیت کا انسان کے عمل پر، اس کے انجام پر اثر پڑتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ہیں کہ کیا ہوا عمل قبول ہوگا یا رد ہوگا، اس کا مدار نیت پر ہے۔ دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ اگر آدمی عمل نہ بھی کر پائے لیکن اسی نیت پر وہ باقی رہے، اپنی نیت تبدیل نہ کرے، تو اس کو اس کا ثواب یا اس کا گناہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، یہ بات کتاب و سنت سے اور ائمہ کے اتفاق سے ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے۔ کیا؟ ان من عمل الاعمال الصالحة بغیر اخلاص للہ لم يقبل منہ ذلك، کہ کوئی شخص اگر نیک اعمال بھی اللہ کے لیے اخلاص کے بغیر کرتا ہے تو یہ اعمال اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ عمل نیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہیں، لوگوں کی خیرخواہی ہے، ان کے ساتھ ان کے کام آنا ہے، سب کچھ ہے، عمل شریعت کی روشنی میں بھلا ہے، لیکن نیت اچھی نہیں ہے، تو اچھا عمل ہونے کے باوجود بھی وہ عمل اللہ کے نزدیک
مقبول نہیں ہوگا۔ مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 243۔ اخلاص کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ اخلاص عین ایمان ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جسے کہا کہ الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس عبادت میں بھی اخلاص مطلوب ہے، بغیر اخلاص کی عبادت مقبول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو فراس، کہتے ہیں کہ نادا رجل، ایک شخص نے پکار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قال الاخلاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اخلاص۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے ایمان کیا ہے، آپ جواب میں بتا رہے ہیں کہ اخلاص ہی ایمان ہے، کیونکہ ایک انسان اللہ پر ایمان لا رہا ہے، اس کو اپنا رب مانتا ہے، اس کو اپنا معبود مانتا ہے، تو جب اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کیوں کرے؟ معلوم ہوا کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مخلص ہو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ آدمی مخلص ہو۔ تو اس حدیث کو امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ ایک آدمی عین اقرار ایمان میں یا اقرار توحید میں بھی اخلاص کا محتاج ہے۔ ایک آدمی شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو۔ کلمہ اخلاص بھی اخلاص کے بغیر مردود ہے، کلمہ اخلاص بھی اخلاص کے بغیر مردود ہے۔ اگر خالص اللہ کے لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اس کا اقرار نہیں کرتا ہے، مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس کلمے کو زبان سے کہے، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جو کلمہ بس کسی طرح سے پڑھ لے، نہیں، آپ نے قید لگائی اس کے لیے۔ جنت میں جانے کے لیے اس قید کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مجرد کلمے کے اقرار کا کرنا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ معلوم ہے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تبھی وہ مقبول ہوگا۔ امام البزار نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6433، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی انسان ایسی عبادت جو سب سے بنیادی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، وہ بھی اگر اخلاص سے نہ کرے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں، تمام عبادات میں اخلاص واجب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ مخلصا لہ الدین، اپنے پورے دین کو، اپنی پوری عبادات کو، اپنی پوری دینداری کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف عبادت کریں، عبادت کی ایک شان بیان کی، عبادت کی ایک کیفیت بیان کی، عبادت کیسے کی جائے یہ بیان کیا۔ فاعبد اللہ، اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، آگے مزید ایک قید اس کے ساتھ بیان کی، مخلصا لہ الدین، اپنے پورے دین کو یعنی اپنے پورے عمل کو، اپنی پوری عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہر عمل کے لیے یہ قید ہے کہ مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی دینداری کو، اپنی عبادات کو، اپنے عمل کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ دین کو خالص کرنا، عبادات کو خالص کرنا، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔
کسی اور کے لیے اخلاص اختیار کرنا جائز نہیں ہے. عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. اخلاص خود ایک عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کی مقبولیت کی شرط ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ عبادت کی جائے تو اخلاص کے ساتھ. آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ صحت بنے گی، روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی، حج اس لیے کر رہا ہے، عمرہ اس لیے کر رہا ہے کہ تھوڑا سا یعنی ریفریش ہو جائے گا، مزاج ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ذرا جا کے پکنک بھی نعوذ باللہ ہو جائے گی. اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے، زکوٰۃ اس لیے کسی کو دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کل کو اس سے کوئی کام بھی کرا سکتا ہے، وہ میرا محتاج ہوگا، میرا احسان مند ہوگا، کل کو کوئی کام آئے گا تو اس کو میں آواز دے سکتا ہوں، وہ میرا احسان مند ہو کر میرا کام کرے گا. اگر یہ نیت ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، عمل ضائع ہے. اللہ کے نزدیک ایسی عبادت، ایسا عمل مقبول نہیں جس میں انسان اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ارادہ کرے، اس کی اور چیز کا مطالبہ کرے. حتیٰ کہ ایک انسان اگر گناہ چھوڑتا ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات دیکھتا ہے کہ دنیا میں نام خراب ہوگا، یا پولیس پکڑے گی، یا نقصان ہوگا، ذلت ہوگی. دنیاوی نقصانات سوچ کر آدمی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کو نہیں سوچتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ گناہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پہلے سوچے اور گناہ سے رکے. سچا مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے، فلا تکتبوها علیہ حتی یعملها، تو اس گناہ کو فوراً اس کے ارادہ کرتے ہی اس پر لکھ نہ دو یہاں تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرے. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، ہاں اگر وہ عمل کر گزرے تو پھر جیسے عمل کیا تھا، جتنا عمل کیا تھا اتنا ہی لکھو. ایک گناہ کا دو مت لکھو، جتنا عمل کیا تھا، جتنی برائی تھی اتنا ہی گناہ لکھو. لیکن آگے کیا فرمایا، وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، ہاں لیکن اگر وہ میری خاطر اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو. اگر اللہ کی خاطر ایک انسان گناہ چھوڑتا ہے، گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد، ارادہ گناہ کا کیا لیکن لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا، تو اللہ رب العالمین کا حکم فرشتوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ مت لکھو، بلکہ اس کے لیے ایک نیکی لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی خاطر گناہ سے رکنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی خود نیکی ہے، یہ تقویٰ ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کی ناراضگی کے کام سے انسان بچے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7501 پر، اور امام مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 128 پر روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر اگر انسان گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر، اس پر بھی اس کو ثواب اور نیکی ملتی ہے. یہ اخلاص کی برکت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اللہ کے بارے میں سوچنے والے بنیں. نیکی کریں تو اللہ کی خاطر، گناہ سے بچیں تو اللہ کی خاطر. تو یہ اخلاص ہے اور اس کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اخلاص نہ صرف یہ کہ آخرت کے اعتبار سے مفید ہے، دنیا میں بھی مدد کا، نصرت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، اللہ تعالیٰ یقیناً اس امت کی مدد کرتا ہے اس کے کمزوروں کے ذریعے سے. امت میں کمزور افراد ہوتے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، معاشی اعتبار سے تنگ دست پریشان حال ہیں. تو اس طرح سے جو بھی امت میں مسلمان ہیں، کمزور ہیں تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے. عجیب بات ہے کہ دنیا اعتبار سے لوگ کمزوروں کو بیکار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس امت کے لیے وہ کمزور ہی مدد کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس لیے ان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے. گھر میں جو بوڑھے ہیں، گھر میں جو بیمار ہیں، ان کو کم اور بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انہی کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، رزق کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو. کیسے مدد ہوتی ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدعوتہم
वसलातिहिम व इखलासिहिम, उनकी दुआओं के ज़रिए, उनकी नमाज़ों के ज़रिए और उनके इखलास के ज़रिए से। जो कमज़ोर उम्मत के होते हैं उनके इखलास के नतीजे में अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करता है। उनकी दुआओं और उनकी नमाज़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला, इसकी बिना पर अल्लाह ताला उम्मत की मदद करता है। ये इज्तिमाई मदद की बात हो रही है। लिहाजा उम्मत में कमज़ोरों का वजूद खैर है, शर नहीं है। कमज़ोरों का वजूद बोझ नहीं है, बल्कि वो मदद का ज़रिया है, वो तरक्की और सआदत का ज़रिया है। इस हदीस को इमाम नसई ने रिवायत किया है और सहीह जाम सगीर में हदीस नंबर 2388 पर शेख अल-अलबानी कहते हैं कि हदीस सही है। इसके बिलमुकाबिल है कि आदमी दुनिया के लिए अमल करे, दुनिया के मफाद के लिए, माल दौलत के लिए, ओहदे के लिए, मकाम के लिए, शर्फ़ के लिए, यहाँ के फ़ायदों के लिए आदमी अमल करे। दीन वाला अमल वो दुनिया के लिए करे। इससे ज़्यादा ज़िल्लत की बात उसके लिए क्या हो सकती है कि जो आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए, नजात के लिए अमल था, उसने दुनिया की वक्ती फ़ानी और घटिया ज़िंदगी के लिए उस अमल को इस्तेमाल करके ज़ाय कर दिया। काश कि वो अल्लाह के लिए करता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जो शख्स दुनिया में जल्दी मिलने वाली दुनिया का इरादा करे, मन कान युरीदुल आजिला, आजिला दुनियावी मफाद को कहते हैं, दुनियावी ज़ैब व ज़ीनत और यहाँ की मनफ़ात, यहाँ की नेमतें। मन कान युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। इसमें हम जल्दी जल्दी दे देते हैं, जल्दी से हम यहाँ पर दे देते हैं ऐसे इंसान को जो दुनिया का इरादा करता है, जल्दी मिलने वाली नेमतें, लेकिन सबको नहीं मिलता है। अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा, सब कुछ नहीं मिलता है। जो हम चाहते हैं देते हैं, लिमन नुरीद, जिसको हम चाहते हैं देते हैं, जिसके लिए हम इरादा करते हैं उसको देते हैं। जिसको अल्लाह चाहता है मिलता है, जो अल्लाह चाहता है वो मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता है। वो भी मशरूत है, वो भी मुक़य्यद है, वो भी मुतलक नहीं है। फिर आगे क्या फरमाया, लेकिन इतना ही नहीं, जो चाहा वो मिला ज़रूरी नहीं, लेकिन सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा, फिर वो जहन्नम उसके लिए हम मुक़द्दर कर देते हैं। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा, उसमें जलता रहेगा, कैसे? मज़मूम होकर, मज़म्मत के लायक होकर और धुतकारा हुआ बनकर, ज़िल्लत के साथ में वहाँ पर उसको अज़ाब दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा जहन्नम में। तो इस आयत में अल्लाह ने बताया कि जो आदमी दुनिया के लिए अमल करता है, जिस आदमी का मकसूद असली जिसको आप कहें दुनिया हो, उसकी सोच की पहुँच बस दुनिया चाहिए बस, ऐसा इंसान दुनिया में सब कुछ तो नहीं पाता, वही पाता है जो अल्लाह चाहे, लेकिन आखिरत में उसको आखिरत नहीं मिलेगी, आखिरत में जन्नत नहीं, जहन्नम उसके लिए मुक़द्दर है। इसके बरअक्स वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिन, हाँ, लेकिन वो शख्स जो आखिरत का इरादा करे और आखिरत के लिए वो कोशिश करे जो आखिरत वाली कोशिश है, बशर्ते कि वो मोमिन भी हो। आखिरत का इरादा करे, इखलास, आखिरत के लिए वो कोशिश करे जो आखिरत वाली है, सुन्नत, वह हुआ मोमिन, और बशर्ते कि वो ईमान वाला हो, सहीहुल अक़ीदा। 3 शर्तें कबूलियत के लिए हैं, आखिरत का इरादा हो, इखलास, और आखिरत वाली कोशिश हो, नबवी कोशिश शरीयत के मुताबिक, और 3 वह हुआ मोमिन, सही अक़ीदा हो। फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, यही वो लोग हैं जिनकी कोशिशें मकबूल होंगी, इन्हें अल्लाह की तरफ से इनाम और जज़ा मिलेगी। इस सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 18 और 19 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि दुनिया के लिए अमल करने वाले का अंजाम जहन्नम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस में फरमाया, फ़मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअतिन यनकिहुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। जिसकी हिजरत दुनिया के लिए थी कि उसे पाले, या औरत की खातिर थी कि उससे जाके निकाह कर ले, तो उसकी हिजरत फिर उसी की तरफ है जिसकी उसने नीयत की, जिसकी तरफ उसने हिजरत की चाहत की। जिसकी हिजरत अल्लाह की तरफ थी, जिसकी हिजरत अल्लाह की तरफ थी कि अल्लाह की इबादत करें, ऐसे इलाके को छोड़कर जहाँ कुफ्र और शिरक है, बेदीनी है, अल्लाह की इबादत में रुकावट है, ऐसे इलाके में चला जाए कि अल्लाह की इबादत करता रहे। और जिसकी नीयत रसूल की तरफ हिजरत की नीयत थी कि वो बिदात से निकल कर और बेदीनी से और जाहिलियत से निकल कर और जहालत से निकल कर इल्म और सुन्नत की तरफ जाए,
اس ماحول میں جا کر سنت کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرے، تو ایسا انسان واقعی قیمتی ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، ورنہ نہیں۔ کوئی آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے اس لیے کہ چلو مدینہ جاتے ہیں، وہاں پر مال بھی ملے گا اور نکاح کے لیے موقع بھی ہے، یہاں چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ وہاں جا کر وہ لوگ اپنی تجارت کا حصہ ایک ہم کو دیں گے، گھر بسا کے دیں گے، پیسہ دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی معاشرے کی خواتین کو ہمارے سے نکاح کر کے دے دیں گے، ہماری تو زندگی بن جائے گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہاں مل جائے گا تو نہیں، پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ اس نے اعلیٰ عمل کو گھٹیا مقصد کے لیے کیا۔ مقاصد اعمال کی قدر کو بڑھاتے ہیں۔ ایک چھوٹا عمل بھی بڑے مقصد کے لیے کیا جائے تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور ایک بڑا عمل بھی اگر گھٹیا نیت سے کیا جائے، چھوٹے مقصد، گرے ہوئے مقصد کے لیے کیا جائے، تو وہ بری نیت، وہ بری چاہت، وہ برا مقصد اس عمل کی قدر کو گھٹا دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت اونچی رکھے تاکہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بڑی بن جائے۔ جو آدمی نیکی کو بڑا نہیں بنا سکتا اپنی استطاعت کی کمزوری کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، وہ اپنی نیت کی اونچائی کی وجہ سے اپنی نیکی کو بڑا بنائے۔ اللہ نے اس کے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ دل کی سطح پر اپنی نیکی کو اونچا کر سکتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انسان اس کو سمجھے اور جانے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اقبح الرغبۃ ان تطلب الدنیا من عمل الآخرہ، سب سے گھٹیا رغبت یہ ہے، انسان کی رغبت، کسی نہ کسی چیز کی رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ کہا کہ سب سے گھٹیا، بدترین، بری، قبیح رغبت یہ ہے کہ تو ان تطلب الدنیا من عمل الآخرہ، تو آخرت والے عمل کے ذریعے سے دنیا کی چاہت کرے، دنیا پانا چاہے، عمل آخرت والا، عمل دین والا، لیکن اس کے ذریعے چاہتا کیا ہے؟ دنیا مل جائے۔ کہ ایک آدمی یعنی کوئی ایسا عمل کرے جو عبادتی ہے اور چاہے کہ اس کی بنیاد پر اسے دنیا مل جائے، تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے گھٹیا رغبت ہے انسان کی، یہ گھٹیا بدترین طلب ہے انسان کی۔ اسی طرح سے بشیر ابن صالح کہتے ہیں دخل ابن محیریز حانوتا بدانق، ابن محیریز جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، یہ ایک بازار میں ایک دکان میں گئے اور دانق ان کے پاس ایک یعنی سکہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ لے کر گئے۔ وهو يريد ان يشتري ثوبا، ان کا ارادہ تھا کہ وہ کپڑا خریدیں دکان سے۔ فقال رجل لصاحب الحانوت، ایک دوسرے شخص نے دکاندار سے کہا هذا ابن محیریز فاحسن بیعه، اس نے کہا دیکھ یہ ابن محیریز ہیں، اچھے سے سودا کرنا، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا، سستا دینا یا اچھی چیز دینا یا جو بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ ابن محیریز ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے بیع کر۔ فغضب ابن محیریز وخرج وقال انما نشتری باموالنا لسنا نشتری بدیننا۔ صفت الصفوہ میں ابن الجوزی نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ابن محیریز غصہ ہو گئے اور دکان سے باہر نکل گئے، اور نکلتے ہوئے کہنے لگے ہم اپنے پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں، اپنے دین سے نہیں۔ ہم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں، اپنی دینداری کی بنیاد پر چیزیں نہیں خریدتے کہ میں دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں، نیک انسان ہوں تو مجھے اچھا کچھ دو، سستا دو اور اچھا کوالٹی کا دو۔ اپنی دینداری کو بنیاد بنا کر ہم دنیا کی چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ وہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اتنے مخلص تھے کہ ان کی دینداری کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ ہو۔ آج دنیا کا حال کیا ہے؟ بالکل معاملہ الٹا ہوا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات ان لوگوں میں تھی، تو یہ اخلاص والے لوگ تھے۔ تو آدمی عمل یا تو دنیا کے مفاد کے لیے کرتا ہے کہ میرے دین سے، میری شہرت سے، میرے دنیا کے کام بنے، لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، میری ڈیل جلدی پاس ہو، میرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو اچھے اچھے پروجیکٹ مجھ کو ملیں، دنیا کا پیسہ میرے قدموں میں آ جائے، شہرت مجھے ملے، عہدہ مجھے ملے۔ یہ جو فائدے ہیں وہ اپنے دین کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر آدمی چاہتا ہے۔ یہ دین کے ذریعے دنیا کمانا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک آدمی دنیا کماتا ہے، دوسرا یہ کہ ایک آدمی لوگوں سے شہرت چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات آدمی جگہ بنانا چاہتا ہے سوسائٹی میں، اس کو بڑا عہدہ ملے، وہ مالدار بن جائے، تو دنیوی اعتبار سے کوئی مقام چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں چاہیے کچھ نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، لیکن تمہارے دل میں ہم کو جگہ چاہیے، لوگ تعریف کریں، دیکھیں تو عش عش کریں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست آدمی ہے،
کتنی بہترین خاتون ہیں، خواتین میں مشہور ہو جائے، مردوں میں یہ مشہور ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی شہرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے. کیسے زبردست. یہ مقام بنانا بھی برا ہے. آپ اللہ کے پاس مقام بنائیں، لوگوں کے پاس کیوں؟ لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ وہ محتاج ہے، تم بھی محتاج ہو، اس سے ہم کیوں محتاجی؟ اس محتاج سے مانگنا کتنی بڑی محتاجی ہے. محتاج سے طلب کرنا بڑی محتاجی ہے. فقیر سے مانگنا بڑی فقیری ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو. یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے. اللہ سے مانگنا، اللہ کے ہاں مقام بنانا، اللہ سے بدلہ چاہنا، یہ شرف ہے، ذلت نہیں ہے. لیکن مخلوق سے، فقیر سے مانگنا، محتاج سے مانگنا یہ بڑی ذلت ہے. اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جو اللہ والا عمل جس پر اللہ کی طرف سے انعام مل سکتا تھا اس کو استعمال کر کے لوگوں سے چاہے، جو محتاج ہے کچھ دے بھی نہیں سکتے. اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو آدمی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کے ہاں مقام بنے، ان کے دلوں میں مقام بنے. یوسف ابن اسباط کہتے ہیں کہ تخلیص النیت من فسادها اشد علی العاملین من طول الاجتہاد. تخلیص النیت من فسادها، اپنی نیت کو بگاڑ سے بچا کر خالص رکھنا، اشد علی العاملین من طول الاجتہاد، لمبے دور تک، زمانے تک مسلسل مجاہدہ کرتے رہنا، سخت کوشش کرنا، لمبی جد و جہد کرنا. اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی عمل کرنے والا اپنی نیت کو اخلاص سے بھر دے اور ریاکاری اور بری نیت سے بچائے. معلوم یہ ہوا کہ اخلاص مجاہدے سے زیادہ مشکل ہے اور زیادہ اہم ہے. بہت تکلیف اٹھا کے نیکی کی، اللہ کے لیے نہیں، کیا فائدہ؟ تکلیف اٹھانا بعض اوقات آسان ہوتا ہے نیکی کے لیے، لیکن دل کی سطح پر اس نیکی کو خالص رکھ پانا اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان شہرت کا بھوکا ہوتا ہے اور ایسا کرتا ہے. جامع العلوم میں ابن رجب نے بات کہی ہے، ریاکاری شرک ہے. اخلاص کیوں ضروری؟ اس لیے کہ ریاکاری شرک ہے. اخلاص نہیں تو شرک میں مبتلا ہوگا، یہ دکھاوے کے لیے عمل کرے گا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں باہر تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. آپ نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں میرے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ بھی خوف کی چیز کیا ہے؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ. ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. قال الشرک الخفی، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک. ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل. وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھنے لگے، پھر یہ دیکھ کر کہ کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے اپنی نماز کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرے. کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنائے، جبکہ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میری طرف متوجہ ہے. لیکن اس نے اللہ کی بجائے مخلوق کو دیکھا اور مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنایا. اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے اپنے عمل کو اچھا بنایا. کا یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے. کیونکہ بت کے آگے سجدے میں جانے والا تو دکھائی دے رہا ہے کہ بت کی عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اندر چھپی ہوئی بات یہ ہے اللہ کے لیے نہیں، وہ دیکھنے والے کے لیے پڑھ رہا ہے. اگرچہ اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 30 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. ریا اتنی گھٹیا چیز ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا اتنا برا عمل ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل بن کر. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم.
اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں۔ منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے تقرب کے لیے نہیں، آخرت کی نجات کے لیے نہیں، دنیا آخرت کی سعادت و کامرانی کے لیے نہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ یراؤون الناس، لوگوں کی نگاہوں میں نمازی کہلائیں، بن جائیں، ثبوت ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ثابت ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یراؤون الناس، لیکن اللہ کی یاد دلوں میں بالکل نہیں ہے۔ دلوں میں اگر ہے تو لوگوں کے دکھانے کی چاہت ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 142 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اس کے برعکس سلف کا حال دیکھیے۔ حسان ابن ابی سنان تابعی ہیں، حسان ابن ابی سنان، ان کی بیوی کہتی ہے، بیوی کتنی قریب ہوتی ہے، بہت ساری باتیں جو پڑوسی بھی نہیں جانتا بیوی کو معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کان یجیء فیدخل معی فی فراشی، حسان ابن ابی سنان میرے ہاں ہوتے تو بستر پہ میرے ساتھ ہی لیٹ جاتے، ثم یخادعنی کما تخادع المرأة صبیہا، پھر مجھے ویسا ہی گویا کہ دھوکہ دیتے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دیتی ہے۔ فَإِذَا عَلِمَ أَنِّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَهُ، جب انہیں یقین ہو جاتا کہ میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی، سَلَّ نَفْسَهُ، بستر سے اپنے آپ کو چپکے سے الگ کرتے، فَخَرَجَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، اور باہر نکل کے اور نماز میں لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اپنی بیوی سے بھی اپنی تہجد کی نماز چھپاتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی اپنی عبادت کو چھپاتے، کیونکہ وہ بھی تو غیر اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ کے سوا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے دیکھ میں کتنا نیک ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تہجد گزار ہوں، اگر نیکی بیوی کے دکھانے کے لیے کر رہا تو کیوں باہر والوں کے لیے ریا ہوگا، بیوی کے لیے نہیں؟ اللہ کے سوا تو سبھی کے لیے ریاکاری ہو سکتی ہے۔ تو ایک انسان، سلف اتنے محتاط تھے کہ کہیں بیوی کو عمل دکھا کر پھر میں اپنی نیکی اس کے دل میں آئے اور وہ مجھے میری تعریف کرے، یا میرے دل میں آئے اس کو دکھانے، وہ دیکھ رہی ہے، یہ ساری چیز چھپاتے تھے اپنے نیک عمل کو۔ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ ملعون ہے، اللہ کی طرف سے اس عمل پر لعنت ہے، وہ آدمی بھی لعنت کا حقدار ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، لعنت کی حقدار ہے، لعنت شدہ ہے، لعنت زدہ ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے، الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے اس چیز کے جس میں اللہ رب العالمین کے چہرے کی طلب کی جائے، اللہ کی رضا طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا مطلوب ہو، اس کے سوا ساری چیزیں لعنت کی حقدار ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہیں، وہ اعمال جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، وہی لعنت سے محفوظ ہیں، بلکہ رحمت کے حقدار ہیں، ورنہ وہ لعنت کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہوا عمل اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بنا سکتا ہے، وہ لعنت ہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث نمبر 9 پر کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ ریاکار قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، چاہے دنیا میں لوگوں کو معلوم نہ ہو، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں لوگ ان کو دیندار سمجھیں، دنیا میں ان کا بول بالا ہو، لیکن آخرت میں ذلت ہے۔ بڑا مجمع ہے، چھوٹے مجمع میں عزت مل جائے گی، محدود دائرے میں عزت مل جائے گی، لیکن وہ عالمی اجتماع جس میں انسان، جنات اور فرشتے سبھی ہوں گے، اس وقت انسان سب کے سامنے اس کی فضیحت ہوگی، اس کی ذلت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، اولین و آخرین کو جمع کرے گا، نادا منادن، ایک پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارے گا۔ کیا پکارے گا؟ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس کسی شخص نے بھی
اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل کیا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، وہ جا کر اسی سے ثواب لے لے جس کے لیے عمل کیا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ یعنی شرک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے، ہر قسم کی شرک سے غنی ہے، ہر قسم کی شراکت سے، بھاگی داری سے اللہ تعالیٰ غنی۔ اللہ کو کسی کے ساتھ شرکت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو بھی ملے عمل اور کچھ حصہ کسی اور کے لیے بھی ہو، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، اور جب قبول نہیں کیا تو جزا کیوں دے؟ تو قیامت کے دن ایسے جتنے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ عمل میں کسی اور کو شریک کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور ثواب اور اجر انعام نہیں دے گا، کہے گا جاؤ انہی سے لے لو جن کے لیے کیا تھا۔ وہاں جا کر فضیحت ہوگی، وہاں جا کر ذلت ہوگی۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 482، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ایک لمبی روایت ہے جس میں ایک شہید، ایک سخی اور ایک قاری، تینوں کو لایا جائے گا، اللہ اپنے احسانات ان پر گنوائے گا، وہ ان کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اس احسان کے تعلق سے تم نے کیا حق ادا کیا؟ شہید کہے گا اللہ تیرے لیے لڑا اور قتل کیا گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کیونکہ تجھ کو دنیا میں جری، بہادر کہا جائے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی آئے گا، سخی سے پوچھا جائے گا، اس سے نعمتیں گنوا کر اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا اللہ تیری خاطر میں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں نیکی کا جہاں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے، میری خاطر نہیں تھا یہ۔ کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، تو کہلایا جا چکا دنیا میں، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قاری کو لایا جائے گا۔ قاری اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کا گہرا علم ہوتا ہے، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں بلکہ قرآن کا جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات گنوائے گا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ تیری خاطر میں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور اس کو سکھایا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اللہ تیری خاطر پڑھا، جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو اس لیے کیا کہ تجھ کو یوں کہا جائے کہ یہ عالم ہے، قاری ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، جان دے دی، قتل ہو گیا اللہ کے دین کی خاطر، لیکن اللہ کی خاطر نہیں تھا، اللہ کے دین کی خاطر نہیں تھا، شہرت کے لیے تھا۔ اتنے سارے اپنا محنت سے کمایا مال خرچ کیا، لوگوں کو دیا، تقسیم کیا، اس مال کو بانٹا، لوگوں میں دیا، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کو فائدہ نہیں ہوا نا، اس کو فائدہ نہیں ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا، بھوکے کی بھوک مٹ گئی، لباس نہیں تھا، اس کو عریانیت اس کی ختم ہوئی، لباس اس کو ملا، بدن کو ڈھانپا اس نے، کتنے لوگوں کو گھر ملے، کتنے لوگوں کو کیا کچھ نہیں ملا، ان کا فائدہ ہوا دنیا کا، بہت ممکن ہے دین کا بھی ہوا ہو، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا تو نقصان ہو گیا، اس کو تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کیا پاپ کیا اس نے ایسا؟ کیا گناہ کیا اس نے اپنے دل کو گندا کیا، اس نے اپنے دل کو بگاڑا، اللہ نے اس کی آخرت کو بگاڑ دیا، اللہ نے اس کے انجام کو بگاڑ دیا، کیونکہ اس نے اپنے عمل کو بگاڑا۔ جو آدمی اچھا انجام چاہتا ہے وہ اچھا عمل کرے، اور اچھا عمل صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل وہ ہے جو اصلاً باطن کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، اور اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اتنی ساری نیکیاں آج آدمی کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ شہرت ملے، عمرہ کر رہا ہے، فوٹو ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اس کو لائک کریں، دین کی دعوت دے رہا ہے اور کاؤنٹ کر رہا ہے کتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا اور کتنے لائک اس کو ہو رہے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہے یا بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کیسا عابد ہے، کیسا عالم ہے، کیسا داعی ہے۔ کہاں جگہ بنا رہا ہے؟ دنیا میں جگہ بناتے بناتے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے بناتے انسان آخرت میں اپنی جگہ کھو دیتا ہے۔ کتنا غلط سودا وہ کر رہا ہے، کتنا نادان انسان ہے۔ اس آخرت میں اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے دنیا میں وہ اپنا مقام بنا رہا ہے، یہاں رہنا ہمیشہ نہیں، یہاں سے جانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اجنبیوں کے سامنے ریاکاری کرتا ہے جو کبھی واپس ملنے والے بھی نہیں ہیں، ان کے سامنے نیکی کر کے لوگوں کے سامنے چاہتا ہے کہ بعض اوقات ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی اس کی طرف، جس کے لیے کیا وہ ملتا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو دیتا ہے۔ واقعی کھونا یہ کہ انسان اللہ کو کھوئے، ساری دنیا کھو دے، کھونا نہیں ہے یہ، لیکن اللہ کو کھو کے سب کچھ پایا۔ کیا پایا تو نے؟ عزت پائی، کون سی عزت؟ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ دنیا کا
عہدہ اور دنیا کی منفعت کیا کام کی؟ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ چھین لیا جائے گا دنیا میں، کم از کم موت کے ساتھ تو چھیننے والا ہے۔ موت کے بعد کیا؟ اس کے بعد کا نہیں سوچا، اس کے بعد کا کیا سوچا ہے؟ اس کے بعد جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له، کہا کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا اس آدمی کے بارے میں جس نے دینی جنگ میں شرکت کی، غزوہ میں شریک ہوا، لیکن یلتمس الاجر والذکر، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اجر بھی پائیں اور نام بھی ہو، اللہ کے ہاں اجر بھی ملے اور دنیا میں نام بھی ہو، دونوں کو جمع کر رہا ہے۔ بھئی اللہ کے لیے بھی تو کر رہا ہوں نا، لیکن دنیا کے لیے بھی کر رہا ہوں، نام بھی ہو اور آخرت میں انعام بھی ملے، نام بھی ملے اور انعام بھی ملے۔ ما لہو، اس کے لیے کیا ہے، اس کو کیا ملے گا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے، کیا ملے گا اس کو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، لا شیء لہ، آپ نے کہا کچھ نہیں ملے گا اس کو، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لا شیء لہ۔ فاعادها 3 مرار، 3 بار اس آدمی نے وہی سوال پوچھا، سوال دہرانے سے جواب تو نہیں بدلے گا۔ فاعادها 3 مرار، اس نے 3 بار وہی بات دہرائی، سوال دہرایا۔ ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، تینوں بار آپ نے جواب دیا اس کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کو، اس کے لیے کچھ نہیں اللہ کے پاس۔ ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف وہی قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، وابتغي به وجهه، جس کے ذریعے سے اللہ کے دیدار کی چاہت کی جائے، اللہ کی رضا کی طلب کی جائے۔ اللہ کے لیے عمل نہیں، اللہ قبول کرے گا نہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو امام ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 8 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء، ایسا عمل جس میں نہ اخلاص ہو اللہ کے لیے، نہ اقتداء ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اخلاص اور اتباع سے عاری عمل ہو، اس کی مثال کیسی ہے؟ کالمسافر یملأ جرابہ رملا ینقلہ ولا ینفعہ، وہ ایک بڑا مرتبان جو ہے، جیسے ہماری زبان میں اس کو گھڑا یا ڈرم کہیں، اتنا بھر کے، یا بڑا تھیلا جس کو جراب کہیں، جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں زاد راہ کے طور پر، تو اس میں تھیلے میں جو ہے بوجھا رکھ رہا ہے، اور کیا ہے، ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اور اس تھیلے کے اندر ریت ڈال رہا ہے، اور اس کو پیٹھ پر لاد کے ریگستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ کیوں؟ یعنی کیا محنت سے ملا کیا تجھ کو؟ جہاں شروع کیا تھا وہ بھی تو ریگستان تھا، اور جہاں ختم کیا وہ بھی ریگستان ہے، وہاں بھی ریت تھی یہاں بھی ریت تھی، یہ خالی محنت کیوں کیا تو؟ اتنی ساری محنت کیا اور ملا کیا اس پر؟ حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی مثال اس کی ہے، جو انسان کوئی بڑا مجاہدہ کرے اور اس میں نہ اخلاص ہو اور نہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو۔ اپنی کتاب الفوائد میں ابن قیم نے بات کہی ہے، صفحہ نمبر 67 پر، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آج آدمی اپنے عمل کو چھپائے ہوئے ہے، کل اس کے دل کا حال لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ آدمی بظاہر بول رہا ہے اللہ کے لیے ہم کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ آدمی کہہ رہا ہے، لیکن دل میں ہے کہ لوگوں کے ہاں وہ مقام پائے، عزت ملے۔ اگر اس کے لیے عمل کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس چیز کو سب کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، ایک دن آنے والا ہے جس دن لوگوں کے بھید سب کے سامنے کھولے جائیں گے، لوگوں کے بھید لوگوں کے سامنے عیاں کیے جائیں گے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اندر چھپا ہوا ہے سب کچھ، سب باہر اللہ تعالیٰ لائے گا۔ اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، یہ مخلص نہیں تھا، یہ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، لوگوں کی محبت کے لیے، لوگوں کے سلام کے لیے، لوگوں کی طرف سے انعام کے لیے کرتا تھا۔ سورہ الطارق میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اس تعلق سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا
اوصنی، مجھے ایک وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے. فقال له اذکر یوما تصیر سریرۃ فیہ علانیہ، کہتے ہیں کہ کہا کہ اس دن کو یاد کر جس میں سریرہ تیرے بھید یا تیری چھپی ہوئی حالت علانیہ ہو جائے گی، تیرے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اس دن سے ڈر، اس دن کو یاد رکھ. تو یہ جو بھی آدمی آج کر رہا ہے، جو بھی قلب میں اس کے ہے، آج چھپا ہوا ہے، لیکن کل قیامت کا دن آئے گا تو سب کے سامنے یہ چیز آئے گی. تو اس کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چاہے صبح شام کے اذکار کیوں نہ ہو، چاہے کھانے کے بعد کی دعا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نفل نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا سا صدقہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کی خاطر، چاہے وہ دین کا کوئی عمل کیوں نہ ہو، لوگوں کو دین سکھانا، قرآن کی کسی آیت کو کسی کو پڑھوا دینا، یا کچھ لوگوں کو عقیدہ صحیح کرنا، کچھ بھی ہو، خاص کر کے طالب علم کے لیے. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو بھی عمل آدمی کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرے، چاہے وہ تھوڑا عمل ہو، اس کی قدر ہے. ایک عورت اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ میں کتے کو پانی پلا کے ایک فاحشہ عورت جنتی بن گئی، ایک فاحشہ عورت مغفرت کی حقدار بن گئی، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا. ظاہر بات ہے اللہ کے لیے کیا گیا عمل ایک برا انسان ہے، ایک بری عورت ہے، اس نے ایسا عمل کیا، اور کتے جیسے جانور کے لیے تھا، وہ اس کو پانی پلایا. کوئی بہت بڑے نیک انسان کو بھی پانی نہیں پلایا، لیکن وہ اتنا مقبول ہوا اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوٹی نیکی کرے لیکن اللہ کے لیے کرے. بڑی نیکی تو خاص طور سے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی محنت کر کے اس کو ضائع کیوں کرے آدمی. ہر عمل، کوئی عمل ہو، قول ہو، عمل ہو، یہ سب کا سب اللہ کو، ہمارا حال ہو، مقال ہو، اعمال ہو، سب کا سب اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ کہیے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ وبذلک امرت، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، اس حکم کا پہلا فرما بردار میں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی عمل کرتے تھے اللہ کی خاطر کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا. لہٰذا ایک مسلمان کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے، اپنے قلب کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی، دین کی حفاظت کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرے. میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ہو گیا ہے. اگر وقت ہو گیا ہے تو بتا دیں کہ اگر مزید بات کی گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم رک جائیں گے. مجھ کو 45 منٹ کے لیے کہا گیا تھا تو مجھ کو رکنا چاہیے ابھی. جی شیخ ہیں تو شیخ صحیح سوالات ہوتے رہیں تو اچھا، حلقہ پورا ہے اور پوچھتے بھی رہتے ہیں. اگر اس عنوان سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. جو مجھ کو معلوم ہوگا بتاؤں گا، جو نہیں ہے تو شیخ کی طرف پھیر دیں گے انشاءاللہ. شیخ سے آپ لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے اوپر خود بصیر ہے، اپنے حال کو خود دیکھتا ہے، جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کر دے. کوئی انسان دنیا سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا ہے. تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موٹو کیا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کس لیے کر رہا ہے وہ. تو یہ خود اس کی اپنی نیت ہوتی ہے، اس کا اپنا کسب اور اس کا اپنا عمل ہوتا ہے. تو اس کو اس کا علم ہوتا ہے. بغیر علم کے نیت ممکن نہیں ہے، بغیر علم کے قصد ممکن کیسے ہے. ارادہ کرنے کے لیے پہلے سوچنا پڑتا ہے، سوچنے کے لیے جاننا پڑتا ہے. تو ہر انسان جانتا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوال اس طرح اگر ہے کہ کیسے انسان اللہ کے لیے اپنی نیت کو صحیح کرے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی عمل سے پہلے رک کر دیکھے اس کی چاہت کیا ہے. اور اپنی چاہت اگر دنیا کی ہے، شہرت کی ہے، عزت کی ہے، مقام کی ہے، عہدے کی ہے، دینی عمل میں عبادات ہوں یا دین کی خدمت ہو، اس کے ذریعے سے، تو وہ اس کو صحیح کرے. کیونکہ وسوسوں کے ذریعے سے، شیطان کے وسوسوں سے یا دنیاوی ماحول کے اثر سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں جذبات آئیں،
کون انسان نہیں چاہتا ہے شہرت، کون انسان نہیں چاہتا ہے دنیوی مفاد، یہ تو ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے دل میں آنے کے بعد انہیں نکالتا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آئیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ اس کی نیکی میں ہو، تو اپنے دل کو پاک کر کے اپنی نیت صحیح کرے۔ تخلیص النیہ اسی کو کہیں گے کہ وہ خیال تو آئے گا لیکن اس پر استقرار نہ ہو۔ ویسی جیسے ہمارے گھر میں کوئی جانور گھسائے تو اس کو ہم بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے دل میں کوئی خیال اس طرح سے آتا ہے کہ ہم یعنی نماز پڑھ رہے ہیں مثلا، تو کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اپنی نماز کو اچھا کرنے لگے، نہیں، ہم اپنی نماز کو نہ اچھا کریں نہ برا کریں، ہم اپنی نیت کو اچھا کریں۔ اس کو یاد رکھیے، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے ہم اپنی نماز میں فرق کیوں لائیں؟ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں گے، کیونکہ وہی وہ مقام ہے جہاں عمل کے قبولیت اور رد کا مدار جس پر ہے۔ تو نیت کی اصلاح کی جائے، نہ نماز کو بگاڑا جائے۔ بعض لوگ نماز اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی دیکھ رہا ہے ان کو تو نماز کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ والا عمل بگاڑے کیوں؟ مخلوق کی وجہ سے اللہ والا عمل کیوں خراب کریں؟ اس عمل کو اچھا ہی رکھیں، نیت کو بگڑنے سے بچائیں، یہ بات ہونی چاہیے۔ اور ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، کوئی اور جانے نہ جانے وہ خود تو جانتا ہے۔ دنیا کا عمل ریوارڈ کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ہے کہ دوڑ لگاؤ تم کو انعام ملے گا، تو اس میں دوڑ لگانا کوئی دینی کام نہیں ہے، تو دنیوی کام یا دنیوی ڈگری ہے کوئی مل جائے گی یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو اس کے لیے عمل کرنے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ دنیا ہی کا تو عمل ہے۔ جیسے آدمی دن بھر کام کرے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی خالص دینی عمل ہے، اس پر دنیا کا مفاد چاہے یا شہرت چاہے یا اس طرح کا کوئی انعام چاہے اور وہی اس کا مقصود ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اصل اس کی نیت خالص اللہ کی ہے، لیکن کسی نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، لیکن اصل غرض اس کی وہ نہیں ہے، تو اس کے قبول کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے قبول کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ ایک انسان اسی غرض سے کام کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دین کی خدمت کرے، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میری شہرت ہو، لیکن اس کی بنیاد پر شہرت ہو گئی، تو یہ اس کا تو کسب نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس شہرت کی بنا پر لوگ اس کا احترام کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں دنیا میں، لیکن اس کی چاہت وہ نہ ہو، اس کی چاہت وہ نہ ہو۔ تو ہم اپنے دل کے مکلف ہیں، دنیا کے نہیں۔ باہر کیا ہو رہا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہم اپنے قلب کو ہمیشہ اس طرح کی چاہتوں سے پاک رکھیں۔ رہا دنیا کا عمل، تو دنیا کے عمل پر دنیا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین کے عمل سے دنیا کمانا یہ بری بات ہے، اصل مقصد اس کا وہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔